جب سور پونگنے سے تمام دنیا فنا ہو جائے گی، 40 برس اسی سنسانی کی حالت میں گزر جائیں گے، پھر اللہ جل شانہ کے حکم سے دوسری بار سور پونکا جائے گا اور پھر زمین و آسمان اسی طرح قائم ہو جائیں گے۔ مردے قبروں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے، میدان قیامت میں اکٹھے کر دیے جائیں گے اور آفتاب بہت نزدیک ہو جائے گا، جس کی گرمی سے دماغ لوگوں کے پکنے لگیں گے۔ جیسے جیسے لوگوں کے گناہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ پسینہ نکلے گا اور لوگ اس میدان میں بھوکے پیاسے کھڑے کھڑے ہو کر پریشان ہو جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے زمین کی مٹی مسلے معدے کی بنا دی جائے گی، اس کو کھا کر بھوک کا علاج کریں گے اور پیاس بجھانے کو حوض کوثر جائیں گے۔ پھر جب میدان قیامت میں کھڑے کھڑے دکھ جائیں گے، اس وقت سب مل کر اول حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پھر اور نبیوں کے پاس اس بات کی سفارش کرانے کے لیے جائیں گے کہ ہمارا حساب کتاب اور کچھ فیصلہ جلدی ہو جائے۔ سب پیغمبر کچھ عذر کریں گے اور سفارش کا وعدہ نہ کریں گے۔ سب کے بعد ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہیں درخواست کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق تعالی کے حکم سے قبول فرما کر مقام محمود میں ایک مقام کا نام ہے تشریف لے گیا کر شفاعت کریں گے۔ حق تعالی کا ارشاد ہوگا کہ ہم نے سفارش قبول کر لی ہے، اب ہم زمین پر اپنی تجلی فرما کر حساب کتاب کر دیتے ہیں۔ اول آسمان سے فرشتے بہت کثرت سے اترنا شروع ہوں گے اور تمام آدمیوں کے ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ کا عرش اترے گا، اس پر حق تعالی کی تجلی ہوگی اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور اعمال نامے دیے جائیں گے۔ ایمان والوں کے داہنے ہاتھ میں اور بے ایمانوں کے بائیں ہاتھ میں وہ خود بخود آ جائیں گے اور اعمال تولنے کی ترازو کڑی کی جائیں گی، جس سے سب کی نیکیاں اور بدیاں معلوم ہو جائے گی اور پل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا۔ جس کی نیکیاں تول میں زیادہ ہوگی وہ پل سے پار ہو کر بہشت میں جا پہنچے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے خدا معاف نہ کر دیا ہو وہ دوزخ میں گر جائے گا، اور جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ایک مقام ہے اعراف، جنت اور دوزخ کے بیچ میں، وہاں رہ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پیغمبر اور دوسرے حضرات انبیاء علیہ السلام ولی اور شہید حافظ اور نیک بندے گناہگار لوگوں کو بخشوانے کے لیے شفاعت کریں گے۔ ان کی شفاعت قبول ہوں گی۔ جس کے دل میں ذرا ظہور سا بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال کر بہشت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ اعراف میں ہوں گے وہ بھی آخر کو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور دوزخ میں خالی وہی لوگ رہ جائیں گے جو بالکل کافر اور مشرک ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی دوزخ سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ جب سب جنتی اور دوزخی اپنے اپنے ٹھکانہ ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ دوزخ اور جنت کے بیچ میں موت کو ایک مینڈے کی صورت پر ظاہر کر کے سب جنتیوں اور دوزخیوں کو بھی دکھلا کر اس کو ذبح کرا دیں گے اور فرمائیں گے اب نہ جنتیوں کو موت آئے گی نہ دوزخیوں کو آئے گی، سب کو اپنے اپنے ٹھکانے پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ اس وقت نہ جنتیوں کی خوشی کی کوئی حد ہوگی اور نہ دوزخیوں کی صدمے اور رنج کی کوئی انتہا ہوگی۔ اسلامک واقعات اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام۔